اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تفسیر سورہ مبارکہ حجرات میں ہماری گفتگو آیت نمبر 10 اور 9 کے بارے میں ہے، اور اس کے ذیل میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا اور پھر آخر میں بعض روایات اور احادیث شریفہ کو ہم نے صاحب کتاب کے اعتبار سے جو صاحب کتاب نے نقل کی ہیں ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی قدر ممکن کوشش کی، جن میں ہم نے ابتدا میں 2 حدیثیں کہ جو نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، اور ایک حدیث جو امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، اس کو ہم نے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مبارک ہم نے نقل کی وہ تھی المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ۔ دوسری حدیث شریف جو نبی پاک ہی سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الاخوین مثل الیدین، 2 بھائیوں کی مثال 2 ہاتھوں کے طریقے سے ہے، یغسل احداہما الاخر، جن میں ایک دوسرے کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ مومن بھی اسی طریقے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کمیوں کو، نقائص کو، عیوب کو دور کرے، اور اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم چھپا تو لے ہی۔ تیسری روایت ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہے وہ بیان کی تھی، جو صاحب کتاب نے یہاں پر تحریر فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہے، کل جسد الواحد، ایسے جیسے ایک جسم، اذا اشتکا شیئا منہ، جب ان میں سے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی شکایت ہوتی ہے، وجد علی ذلک فی سائر جسدہ، تو پورے جسم میں اس کا الم پایا جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، درد ہو تو پورے جسم میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ وَأَرْوَاحُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ، اور ان دونوں کی یعنی جو مومن اور اخو المومن ہے، جو مومن بھائی بھائی ہیں آپس میں، یہ ان کی روحیں بھی ایک ہی ہیں۔ اس کے ذیل میں ہم نے قدر ممکن ان روایات کے ذیل میں ہم نے بیان کیا، اور آج ہم ایک چوتھی روایت اور کہ جو انہی امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے، آج ہم اس روایت کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4 در حدیث دیگری عظیم حمون، امام علیہ السلام میں خوانی ہے۔ ایک اور حدیث ہم انہی امام علیہ السلام سے پڑھتے ہیں، اور وہ ہے المؤمن اخو المؤمن عینہ و دلیلہ لا یخونہ ولا یظلمہ ولا یغشاہ ولا یعدہ عددا فیخلفہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، عینہ و دلیلہ، اور وہ ایسا ہے جیسے اس کی آنکھیں، اور وہ اس کی رہنمائی ہے۔ مومن کا بھائی ہے
اور وہ ایسا ہے جیسے اس کی آنکھیں ہیں، وہ دلیل ہو، اور اس کی رہنمائی ہے، اس کی رہنمائی ہے، ایسا ہے جیسے اس کی آنکھیں ہیں۔ جانتے ہیں آپ جب آنکھ انسان بند کر لے یا آنکھ میں کوئی پریشانی ہو جائے یا آنکھ خراب ہو جائے تو اب دنیا کیا ہو جاتی ہے اس کے لیے؟ اندھیری ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ویلیو رہتی ہے؟ ہاں، کوئی ویلیو نہیں رہتی دنیا کی، اب کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی دنیا کی، کوئی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ وہ جو ہے کوئی نابینا ہو جائے اگر تو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا دنیا میں ہے، کیا ہے، کیسا، صحیح۔ اور یعنی آنکھ کے بغیر دنیا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ آنکھ اگر خراب ہو جائے تو دنیا اندھیری ہے اس کے نزدیک، دنیا بیکار ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو اگر اس کی آنکھیں نہ ہوں تو کتنا وہ پریشان رہتا ہے۔ اور مومن مومن کا بھائی ہے، عینہ و دلیلہ، اور وہ اس کی آنکھیں ہیں۔ مومن مومن کا بھائی ہے، عینہ و دلیلہ، اس کی آنکھیں ہیں، وہ آنکھ ہے اس کی، وہ دلیل اس کا رہنما ہے۔ تو کتنی اہمیت اور عظمت ہے یعنی مومن کی دوسرے مومن کے اعتبار سے کہ اس کا بھائی ہے۔ تو کیا آپ کوشش کریں گے کبھی اس بات کی کہ آپ کی آنکھ خراب ہو جائے؟ کبھی کوئی کوشش کرتا ہے اس بارے میں کہ اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، آنکھیں اس کی بیکار ہو جائیں؟ کبھی نہیں کرتا، بلکہ ان کو کوشش کرتا ہے کہ ان کو بچا کے رکھے، حفاظت سے اپنے حفاظت کرے ان کی، کیونکہ یہ اگر خراب ہو گئی تو زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ تو کیا مثال دی امام علیہ السلام نے، کیسے تعبیر کیا مومن کو مومن کے لیے؟ آنکھوں سے، کہ جس طریقے سے انسان بغیر آنکھوں کے اندھیرے میں ہے، اسی طریقے سے اگر مومن اپنے مومن بھائی کو چھوڑ دے یا مومن مومن بھائی کو ایسے اعتبار سے نہ مانے، اس اعتبار سے نہ مانے، تو گویا بس وہ اندھیرے میں ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بھلے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عین کو کھو دیا۔ اور جو اپنی آنکھیں کھو دیتا ہے وہ اندھا ہے، جو اپنی آنکھیں کھو دے اس کو دکھائی تھوڑے دے رہا ہے، وہ نابینا ہے۔ وہ دلیلو، اور وہ اس کا رہنما ہے، وہ اس کا رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ یعنی مومن ایک دوسرے مومن کی رہنمائی کرتا ہے، مومن ایک دوسرے مومن کو جو ہے وہ اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، مومن ایک دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، مومن کے لیے اس کی آنکھوں کے مانند ہے، مومن کے لیے اس کے رہنما کے مانند ہے۔ جس طریقے سے انسان آنکھوں سے اور رہنما سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا اس سے ان سے لگاؤ رکھتا ہے اور کتنی اسے چاہتا ہے کہ یہ زندہ و سلامت رہے، تاکہ مجھے راستہ بتاتا رہے، تاکہ مجھے یہ دنیا دکھاتا رہے اور مجھے صحیح راستے پر چلنے کے لیے بتلاتا رہے۔ کیا کوئی نابینا یا کوئی انسانی چاہے گا اس کا رہنما جلدی ختم ہو جائے؟ نہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز میں رہنمائی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں رہنمائی ہو، جو رہنما ہوتا ہے اور جو اس کے ذریعے سے راستہ دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ رہنما اس کو باقی رہے، اس کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھائی کی سوچتا ہے۔ لا یخونہ، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، مومن کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، بلکہ امانت داری سے کام لیتا ہے، اس کے بارے میں وہ خیانت کرنا پسند نہیں کرتا۔ ولا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں اگر ان احادیث اور ان روایات اور ان فقروں پر غور کر لیا جائے تو واقعاً انسان کی زندگی کے لیے بس یہی کافی ہے، اس کے انسان بننے کے لیے اور اس کو انسانیت اور دین و مذہب سمجھنے کے لیے۔ یعنی یہ کلمات کتنے عظیم کلمات ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، اس کی آنکھیں ہے، اس کی دلیل ہے، وہ یعنی رہنما ہے۔ لا یخونہ، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ولا یظلمہ، اور اس کے اوپر وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یغشا، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاوٹ کرتا، غش کرتا، چیٹنگ جسے بولتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتا اس کے ساتھ، صحیح، اس کو یعنی دھوکے بازی نہیں کرتا، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتا،
دھوکہ نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی آنکھیں وَلَا يَعُدُّهُ عُدَّةً فَيَخْلِفُهُ، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا جس کو وفا نہ کر سکے، بلکہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس کو وفا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ شان ہے مومنین کی کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وفا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہیں، ایک مومن کی دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہیں یہ سب چیزیں۔ کسی کی رہنمائی کرنا، خیانت نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ ملاوٹ یعنی چیٹنگ نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ صرف یعنی دین ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی دنیا کو بھی اچھا بنانے والی چیز ہے۔ اور اسی لیے دین اسلام جو ہے وہ صرف ایک دین اس طرح کا دین نہیں ہے کہ جو بس صرف آپ کی آخرت کی بات کرتا ہو، بلکہ دین اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جو آپ کی دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دلانا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی وہ خیانت نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، چیٹنگ نہ کرے، صحیح، وہ وعدہ خلافی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، تو کیا اس کی دنیا خراب ہوگی یا اچھی ہوگی؟ اچھی ہوگی دنیا میں، اس کی لوگ اس سے محبت کریں گے اور لوگ اس سے ملنے کی تمنائیں کریں گے اور لوگ اس سے ملنے کی آرزویں کریں گے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، کیونکہ فلاں انسان بہت اچھا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی کوئی چیٹنگ نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اور دیکھو جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے جو وعدہ وہ پورا نہیں کر سکتا اسے وہ کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی تعریفیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی تعریفیں دنیا میں بھی کی جاتی ہیں، انہوں نے بھی دنیا میں بھی ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ دیا ہے اس کا فارسی میں نیچے، یہ اب جو ہم نے اردو میں پڑھا ہے ابھی عربی سے، ابھی فارسی میں دیا ہے۔ مومن برادر مومن است، مومن مومن کا بھائی ہے، بابا منزلہ چشم او رہنمائے او است، اور بمنزلے اس کی آنکھوں کی منزل یعنی آنکھوں کے طریقے سے ہے، اور رہنمائی کے طریقے سے ہے، اس کے وہ صحیح رہنما کے طریقے سے ہے، راستہ دکھانے والے کے طریقے سے ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے اس کی آنکھیں ہیں۔ مومن مومن کا بھائی ہے اور ایسا ہے جیسے اس کی آنکھیں ہیں، ہرگز بہو خیانت نمی کند، وہ اصلاً ہرگز اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، وبا منزل و ستم روا نمی دارد، اور اس کے اوپر وہ ظلم بھی نہیں کرتا، بہو غش و تقلب نمی کند، اس کے ساتھ وہ غش اور تقلب یعنی وہی جو ہم بتایا میں نے آپ کو، غیر غش دھوکہ ملاوٹ یہ سب نہیں کرتا، چیٹنگ نہیں کرتا، وہ ہر وعدہ رابع او دہد تخلف نہ خحد کر، اور جو اس سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ روایتیں لی گئی ہیں محجت البیضاء جلد 3 صفحہ 332 کتاب آداب الصحبہ والمعاشرہ باب 2، دوسرے یہی مدرک ہے اس کا بھی، صفحہ 319 ہے، 3 اور 4 کا حوالہ دیا ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ 133، باب اخوت المومنین بعضهم لبعض، اخوت المومنین بعضهم لبعض، حدیث 3 اور 4 پر یہ وہاں پر موجود ہے۔ در منابع حدیث معروف اسلام میں روایات جاتی ہے در زمین حق مومن بر برادر مسلمانش وانواع اخوت المومنین یک دیگر و ثواب دیدار، اور دوسرے منابع حدیث میں بہت سارے معروف حدیث ہیں کہ منابع ہیں، ماخذ ہیں، منبع ہیں جہاں پر حدیثیں پائی جاتی ہیں، تو ان کتابوں میں منابع میں ایک دوسرے کا مسلمان اور مومن پر حق کے بارے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں انشاءاللہ، جن کو ہم آنے والے وقتوں میں بیان کریں گے۔ اگر اس میں دی ہے نہیں تو انشاءاللہ اس کا آپ جو کتابیں ہیں اس طرح کی ان میں جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نقتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سیجی، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.